اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الف لام تو خاص کرنے کے لیے آتا ہے. رحم کا کلمہ تو ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. رحمان کا کلمہ بھی اردو ادب میں ہم استعمال کرتے ہیں. فعل ہے راہیمہ، فائلہ اس نے رحم کیا، راہم فائل رحم کرنے والا، مرحوم مفعول. ہر کلمے کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے جس پر رحم کیا گیا، اور سارے معنی اس کے مطابق ہی چلتے ہیں. جس طرح یہ کلمہ رحمان، یہ عربی ادب میں ایک وزن ہے فعلان اور فعلان. رحمان فعلان، فعلان کے وزن پہ آیا ہے. جس طرح ہم اردو ادب میں ایک کلمہ استعمال کرتے ہیں غضبان، غضبان جسے کہتے ہیں. کسی آدمی کی کوئی بات اچھی نہ لگے تو ہم کہتے ہیں بات ناگوار ہے. وہ بات، اس ناگواری کے اندر جوش قوت ولولہ بڑھ جائے اور زیادہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ بات ناپسندیدہ ہے، اچھی نہیں لگی. لیکن اس ناپسندیدگی کے اندر جوش قوت ولولہ اور بڑھ جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ غصہ آ گیا ہے. اب ناگوار، ناپسندیدگی کا کلمہ چھوٹا لگ، لیکن اس غصے کے اندر جوش قوت ولولہ اور بڑھ جائے تو پھر ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں فلاں شخص بڑا غضب میں ہے. لیکن اس کے جوش قوت ولولہ اور بڑھ جائے، حدوں سے نکل کے آئے، پھر غضب کا کلمہ بھی چھوٹا لگتا ہے. وہ شرافت کی ساری حدود کو توڑ دے، حدوں کو توڑ کے آئے، تو پھر ہم کہتے ہیں فلاں شخص بڑا غضبان ہے. ایک اور مثال کے ذریعے پہلے اس کلمے کو سمجھ لیجیے، بہت ہی اہم ہے. کوئی آدمی کسی سے فائدہ لیتا ہے تو کہتے ہیں اس نے اس سے فائدہ لیا. بہت فائدہ دے تو ہم کہتے ہیں بہت فائدہ دے. لیکن وہ جوش قوت ولولے سے دیتا ہی جائے، بہت ہی فائدہ دے، تو فائدے کا کلمہ چھوٹا رہ جاتا ہے. کہتے ہیں فلاں نے فلاں سے فیض پایا ہے. اب فائدہ کا کلمہ وہ مناسب نہیں رہتا، وہاں پہ اب کہتے ہیں فیض پایا ہے. لیکن اس کے فیض کرنے کے اندر جوش قوت ولولہ اور بڑھ جائے اور وہ حدوں سے نکل کر آئے، یعنی وہ نہ صبح و شام دیکھے، نہ یہ دیکھے سامنے کون ہے، ہر کس و ناقص کو وہ عطا کرتا ہی چلا جائے، تو ایسی شخصیت کے لیے کہتے ہیں اس کا فیضان جاری ہے. یہ کلمہ غضبان، یہ کلمہ فیضان، یہ کلمہ رحمان، سارے ایک ہی وزن کے کلمے ہیں، اور وزن ہے فعلان. جتنے کلمات بھی پورے قرآن حکیم میں اس وزن پہ آ جائیں گے، یہ سارے کے سارے کلمات کے اندر جوش قوت ولولہ حدوں سے نکل کے آنا اور رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر آنا ہے، وہ فعل جو بھی ہو وہاں پر. اب دیکھیے یہاں پہ رحمان،
اصل کلمہ فعل تو ہے رحم، اس کو جو فعلان کے وزن پہ کہا گیا تو خود بخود اس کے معنی ہو گئے جس کا رحم جوش قوت اور ولولے سے آتا ہے، حدوں سے نکل کے آتا ہے اور رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کے آتا ہے، اور شروع میں لگا ہوا ہے الف لام، اور اس جیسا دوسرا کوئی ہے بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ الرحمن، پہلا ہی کلمہ یہ بات کہہ کے بتایا یہ کس کی طرف سے اس کلام آ رہا ہے، جس کا رحم جوش قوت اور ولولے سے آتا ہے، حدوں سے نکل کے آتا ہے اور رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کے آتا ہے۔ اور اس کی صفت کیا ہے، کیسے پتا چلے؟ علم القرآن، اس رحمان نے قرآن سکھایا ہے۔ علامہ یعلم تعلیما، علامہ اس نے سکھایا، عالمہ تو کہتے ہیں جاننے کو، اور علامہ کہتے ہیں سکھانے کو، بتانے کو۔ علامہ اس نے سکھایا، یعنی اللہ جل شانہ نے سکھایا القرآن، قرآن۔ یہ کلمہ بھی قرآن اصل کلمہ تھا قرأ یقرأ، قرأ اس نے پڑھا، یقرأ وہ پڑھتا ہے، یہ بڑھے گا۔ اور یہ کلمہ بھی اب فولان کے وزن پہ آ گیا ہے۔ پہلا کلمہ رحمان فالان کے وزن پہ آیا، اب یہ کلمہ دوسرا جو آیا ہے قرآن، یہ فولان فے کے اوپر پیش کے ساتھ آیا ہے۔ ساری چیزیں ایک ہی ہیں کیونکہ وزن ایک آ گیا ہے، یعنی ایسی کتاب، ایسا صحیفہ جو جوش قوت اور ولولے سے پڑھا جاتا ہے، جو حدوں سے نکل کر پڑھا جاتا ہے، جو رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر پڑھا جاتا ہے، ایسی کتاب۔ اور اس کے ساتھ بھی الف لام لگ گیا ہے، اس جیسی بھی دوسری اور کی کتاب ہے ہی نہیں۔ القرآن، اور کائنات کے اندر اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی اور کتاب ہے ہی نہیں۔ جس طرح سورج چلتا ہے وہاں سے قرآن حکیم کی تلاوت شروع ہوتی ہے، جزر فیجی سے چلتا ہے، آسٹریلیا پہنچتا ہے تو فجر کی نماز وہاں ہو رہی تھی تو وہاں تلاوت ہو رہی ہوتی، وہاں سے چلتا ہے تو وہ آسٹریلیا پہنچا، آسٹریلیا سے چلتا ہے تلاوت ہو رہی ہے، لوگ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ ملائیشیا میں آ گیا، پھر انڈونیشیا میں آ گیا، انڈونیشیا سے نکلا تو بنگلہ دیش میں آ گیا، بنگلہ دیش سے نکلا تو ہندوستان میں آ گیا، ہندوستان سے نکلا تو پاکستان میں صبح کا وقت، فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ ادھر فجر کا وقت یہاں ختم ہوا تو ادھر مصر میں شروع ہو گیا، مصر میں ختم ہوا تو الجزائر میں لیبیا میں شروع ہو گیا، الجزائر میں شروع ہو گیا، اور ادھر پھر آخر پہ جا کے مغرب میں جب ڈوب جاتا ہے مراکش میں، جسے کہتے ہی مغرب ہیں، وہاں پہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب وہاں پہ وقت شروع ہوتا ہے تو ادھر ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، پھر فیجی میں، اور اس طرح یہ تسلسل ہے اس کے پڑھنے کا، اتنے جوش اور قوت ولولے سے پڑھا جاتا ہے، کوئی اور کتاب ایسی ہے ہی نہیں۔ ان باتوں نے قرآن حکیم کی حقانیت کو ثابت کر دیا۔ وہ جس نے اتنے زوردار کتاب کو سکھایا ہے، خلق الانسان، خلق اس نے تخلیق کیا ہے، الانسان انسان کو تخلیق کیا ہے، انسان کو بنایا، خلق فعل اس نے کام کیا، خلق اس نے پیدا کیا، الانسان انسان کو۔ یہاں پہ الف لام جو لگا ہے اس سے مراد الف لام برائے جنس ہے، تمام کے تمام انسان اور ان کی تمام اقسام بھی، یعنی مرد بھی اور عورتیں بھی اور وہ ہجڑے بھی، یہ سارے کے سارے انسان اللہ ہی نے پیدا کیے۔ خلق الانسان، علمہ، علمہ سکھایا ہے، ہو اس کو، پھر اس انسان کو سکھایا کیا ہے؟ البیان،
माफी ज़मीर के इजहार का तरीका, अंदर जो बात है उसको दूसरे तक पहुंचाने का तरीका, गुफ्तगू का तरीका, बोलने का तरीका। और बयान के मानी में यह भी है खैर और शर के दरमियान तफरीक करना भी होता है, तो उसे खैर और शर के दरमियान तफरीक करना भी सिखाया। अल्लमाहुल बयान, अल्लामा उसने सिखाया, अल्लाह जल्ला शान ने सिखा दिया। अब बयान, बयान करना सिखा दिया, गुफ्तगू करना सिखा दिया, बोलना सिखा दिया है, खैर और शर के दरमियान तमीज करनी सिखा दी है। अशम्सु वल कमरु, अशम्स भी और वाव भी और अल कमर भी। अलिफ लाम इसलिए लगा है कि जो हमारे सियारे के, हमारी गैलेक्सी के शम्स और कमर, उनकी भी बात हो रही है। सूरज और चांद बिहुस्बानिन, यह कलमा बा, इसके मानी तो है के साथ, और हुस्बान फौलान, ये फिर वो वजन आ गया। हसबा यहसुबु, नसरा यंसुरु, ये इसका बाब है। हिसाब करना, गिनना, उसका पूरा ख्याल रखना, और ख्याल भी कितना रखना है, फौलान के वजन पर, किस वक्त निकलना है, कौन सी कशिश शिकल है, किस दायरे में चलना है, पूरी दुनिया की मखलूक के लिए किस जगह पर कितनी रोशनी देनी है, गर्म रोशनी कहाँ देनी है, ठंडी रोशनी कहाँ देनी है, कहाँ की फसलों को पकाना है, कहाँ मोहब्बत के जज्बात को पैदा करना है चांद की रोशनी से। एक जबरदस्त हिसाब के साथ बंधे हुए हैं और उसके पाबंदी कर रहे हैं, बे इंतहा हिसाब के साथ, एक सेकंड के करोड़वें हिस्से का भी फर्क नहीं आने देते। अल्लाह का हुक्म का यूं मान रहे हो। सूरज और चांद एक हिसाब के पाबंद हैं, जो हिसाब उन्हें दे दिया है, जो रास्ता बता दिया है, जिस स्पीड पे चलना है, उस सब के ये पाबंद है। वन नज्म, वो के मानी और नज्म कहते हैं हमारी जुबान में भी सितारों को, और ये सितारे भी अलिफ लाम ना के सारे सितारे। वशजरु, शजर कहते हैं दरख्त को, सारे सितारे और सारे के सारे ये जो दरख्त है। यसजुदानी, यसजुदान, साजदा उसने सजदा किया, यसजुदु वो सजदा करता है या करेगा, यसजुदान वो सारे के सारे सजदे में पड़े हुए, सारे दरख्त भी और सारे सितारे भी। और ये जो नज्म का मानी है अरबी अदब के अंदर, एक मानी वो सारी बेलें हैं जो कि तनों के बगैर होती हैं, सारी बेलें, यानी वो दरख्त जिनके तने नहीं होते, बेल पे चलते हैं, वो भी और सारे दरख्त भी अल्लाह के हुजूर सजदे में पड़े हुए हैं। दोनों मानी ठीक है। इसका तर्जमा सितारे करें नजम का, या वो बेलें करें और शजर करें, दोनों यहाँ पे ठीक लगते हैं। वस्समाअ, वो और अस्समाअ, और आसमान को रफ़अहा, रफ़अ, रफ़ा उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कलमा रफ़ा, बुलंद किया, रफ़अ फ़अला, उस शख्स ने बुलंद किया, हा उसको, अस्समा चूँकि मुन्नस है इसलिए हा कहा है। वस्समाअ रफ़अहा, उसे बुलंद किया, व वदा, और रख दी है, वदा, वदा करना उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, रखना, ठीक जगह पे रखना, अल मीज़ान, तराजू को, मीज़ान को कायम कर दिया है। वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान, आसमान को उसने बुलंद किया और मीज़ान कायम कर दी। जो कुछ चलेगा, जो रुका रहेगा, वो उस मीज़ान के मुताबिक है। पूरी कायनात बिल्कुल मीज़ान के ऊपर है।
اللہ تطغوا فی المیزان. اللہ یہ کلمہ درس ہے ان جمع لا. ان کے لا نہیں منع کرنے کے لیے تطغوا. اس میزان کے اندر طغا یطغی طاغین کہتے ہیں نا، طغیانی اردو میں بھی کہتے ہیں، سرکشی کرنا، بفر جانا. اللہ تطغوا، یہ جو ہم نے میزان قائم کر دی ہے، اعتدال کو قائم کر دیا ہے، اس کے اندر سرکشی نہ کرو. جو حکم دیا اسی کی اطاعت کرو. فی المیزان، اس میزان میں. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو. وَأَقِيمُ الْوَزْنَ، وہ اور اقیم، اقامہ یقیم. اقامہ اس نے قائم کیا، باب افعال ہے. یقیم وہ قائم کرتا ہے یا کرے گا، اقامتاً. وَأَقِيمُوا اور قائم کرو، واو الف جمع کی علامت ہے، الوزن وزن کو قائم کرو، بالقسطی برابر برابر. جس طرف باٹ رکھے ہیں اور جس طرف چیز رکھی ہے یہ برابر برابر ہو جائے، تب وہ میزان ہوگی. وَلَا تُخْسِرُوا اور نہ گھاٹا کرو، نہ کمی کرو، نہ خسارہ کرو. اردو کا کلمہ خسرہ یخسرو، اور تخسرو تم خسارہ نہ کرو، تم گھاٹا نہ کرو. واو الف جمع کی علامت ہے. المیزان، اس میزان کے اندر کوئی گھاٹا نہ کرو. جب کسی کو تول کے دو تو پورا پورا تول کے دو، ترازو میں ڈنڈی نہ مارو، یہ خسارہ کرنا ہے. انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تو لو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تو لو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور اس ترازو کے اندر، اس میزان کے اندر ڈنڈی نہ مارو، کوئی کمی نہ کرو. وَالْأَرْضَ اور زمین، اور زمین کو وَدَعَاهَا وضع کیا ہے، بنایا ہے. لِلْأَنْعَامِ، دو لام لاگے، دو لام آ جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے کے لیے. انعام، انعام کہتے ہیں سب جانداروں کو، ہر وہ چیز جو پیدا ہونے کے بعد اس کے اندر نشو و نما کی قوت ہوتی ہے، آگے بڑھنے کی قوت ہوتی ہے، وہ ساری مخلوقات انعام کہلاتی ہیں. انسان ہوں، جن ہوں، زمین کے اوپر چلنے والے چرند پرند درندے ہوں، جو بھی چیز ہے یہ زمین انہی کے لیے بنائی گئی ہے. فیہا، فی میں، ہا اس میں، یعنی اس زمین میں ہے. فاکہۃن، اس میں پھل ہیں. اور جب ثمر کی جگہ پہ پھل کا کلمہ استعمال، فاکہہ کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، اس میں لذتوں کی بات ہوتی ہے، لذیذ پھل ہے. ثمر کے اندر طاقت، قوت، یہ سب چیزیں موجود ہیں. لیکن فاکہہ کا کلمہ جب استعمال ہوگا، فواکہ، فاکہۃن کی جمع ہے، وہ اس سے مراد ہو جاتا ہے کہ وہ پھل جو بہت لذیذ ہو. وَالنَّخْلُ اور خاص طور پر مزیدار چیزوں میں واو اور النخل، کھجور کا درخت. وَذَاتُ الْأَكْمَامِ، ذات تو کہتے ہیں والے کو. ذات الاکمام، کم کی جمع ہے اکمام. کم کہتے ہیں شگوفوں کو، شگوفوں والے. وہ کھجور کے درخت ہیں شگوفے دار، تہ در تہ اس میں لگی ہوئی ہیں کھجوریں. والحب، حب کہتے ہیں غلے کو، دانے کو. اردو میں بھی حب دانے کو کہتے ہیں. دانے جو کہ انسان کی خوراک بنتے ہیں، غذا بنتے ہیں، غلے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں. وَذُو الْأَسْفِ، ذو الاسف کہتے ہیں
زو تو کہتے ہیں والے کو، اور اسف کہتے ہیں بھوسا، چارہ، وہ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تو بھوسا کہتے ہیں، اسف کو بھوسا کہتے ہیں جانوروں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے غلہ بھی اس زمین کے اندر رکھ دیا ہے۔ والریحان، صرف اتنا ہی نہیں، اور خوشبو بھی رکھی ہے۔ ریحان خوشبودار پھول ہیں، خوشبودار پھول بھی زمین کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں۔ فیہا فاکہۃ، کس میں؟ یعنی زمین میں کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، تہ در تہ شگوفوں میں لگے ہوئے ہیں، اور طرح طرح کے غلے ہیں، حب، جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی ہوتا ہے۔ ریحان کے اندر خوشبودار پھول بھی ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس بے کے ساتھ ای، کون سی ہے؟ آلائی، آلا کہتے ہیں نعمتوں کو، جمع ہے آلائی، کون کون سی نعمتوں کو؟ جو ربکما، جو تمہارے رب کی ہیں، تکذبان، تم دونوں، تکذب تو ہے تم جھٹلاتے ہو، جھٹلاؤ گے، تکذبان، اے جن اور اے انسان، چونکہ آخرت کے اندر امتحان انہی کا ہونا ہے، انہی کو یہ ساری چیزیں بھی عطا کر دی گئی ہیں، اور انہی کو کہا جائے تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار، خلق، پیدا کیا، الانسان، انسان کو، من سے، سلسال، سلسال کہتے ہیں جب مٹی کو پانی میں ملا کر پھر سوکھنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، جب وہ پک جاتی ہے تو پکنے کے بعد، یعنی آگ میں رکھ کر جب اس کو پکا دیا جاتا ہے آگ میں رکھنے کے بعد، تو وہ اگر اس کے اوپر ٹھوکر لگائی جائے تو وہ مٹی آواز دیتی ہے۔ یہ سواد لام سے کلمہ نکلے گا۔ سلسلن کہتے ہیں آواز دینے والی مٹی، سلسال کھنکھنانے والی، وہ جو آواز نکلتی ہے اس کو اگر آپ تھوڑا سا ماریں، کل فخار، کاف کی طرح، فخار، فخار ایک تو معنی ہوتے ہیں بہت فخر کرنے والا، اور ایک کہتے ہیں استعارہ پانی کا خالی مٹکا جو ہوتا ہے اس کو بھی ذرا سا مارے تو ایک آواز نکلتی ہے نا، جس طرح اس مٹکے سے آواز نکلتی ہے اس طرح اس سے بھی نکلتی ہے جس سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ انسان کو اس ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ یہ مٹی اور پانی سے مل کر جو گارا بنا ہے، جب وہ پکا لیا جائے تو اس سے آواز پیدا ہوتی، کل فخار۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ، خلق اور پیدا کیا ہے، جان کہتے ہیں جن کو، اردو میں ہم جن کہتے ہیں، من سے، مارجن، مارج کہتے ہیں، میم رے جیم سے یہ کلمہ نکلے گا، ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا یہ کلمہ، یہ میم را جیم سے، یعنی بھڑکنے والا شعلہ، وہ شعلہ جو بھڑک اٹھتا ہے۔ ہاں اس میں ایک فرق ہے دوسرے شعلوں میں اور اس شعلے میں، یہ وہ شعلہ ہوتا ہے جو دھواں نہیں دیتا سا، من مہرج یعنی شعلے کی وہ لپٹ جو ہوتی ہے، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، آگ کون سی؟ نارن، آگ کی، آگ کا جو شعلہ ہے
اس سے پیدا کیا, اس کی لپٹ سے پیدا کیا. من نار, نار سے کا شعلہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فا پس بے کے متعلق ای, کون سی ہے وہ چیز, آلاء نعمتوں میں, ربکما جو تمہارے رب کی ہیں, تکذبان اے جن و انس تم انہیں جھٹلاتے ہو. پس اے جن و انس اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے. کہاں سے تمہیں پیدا کیا, کھنکتی مٹی سے پیدا کیا ہے, آگ کے شعلے کی لپٹ سے تمہیں پیدا کیا ہے, اور کیا بنا دیا ہے تمہیں. رب المشرقین و رب المغربین, رب ہے, رب ہے, پالنہار ہے, مالک ہے, آقا ہے, شہنشاہ ہے, نگہبان ہے, منتظم ہے, مربی ہے, پالنہار ہے. کس کا؟ جن اور انس کا ہی نہیں, سارے مشرقوں کا بھی اور سارے مغربوں کا بھی. یہ زمین سورج کے سامنے یوں چل رہی ہے, تو آج یہ جو اس کے سامنے ہے اس کے لیے مشرق ہے, اب اس کے سامنے مشرق ہے, اب اس کے سامنے مشرق ہے. اس کے مشرق اور مغرب بھی بدلتے رہتے ہیں محوری اور سالانہ گردش کی وجہ سے. اپنے جو مدار میں بھی کرنی ہے, جو اپنے گرد بھی روٹیٹ کرتی ہے زمین, اس کی وجہ سے اس کے مشرق بھی اور مغرب بدلتے رہتے ہیں. تو مشرقوں اور مغربوں کی, یہ دونوں مشرق یعنی مشرق ادھر والوں کے لیے اور ادھر والوں کے لیے, دونوں مشرقوں کی اور دونوں مغربوں کی. یا نون کے نون کے نیچے زیر آ گئی ہے مشرق کے بعد. ہم نے پڑھا تھا کہ اگر یا واو الف واو نون یا نون آ جائے تو یہ جمع کی علامتیں ہیں, لیکن اس یا نون کے نون کے اوپر زبر ہوگی. لیکن یہاں پر تو مشرق کے بعد یا نون جو لگی اس کے نیچے زیر ہے, تو ہم نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے الف, الف نون اور یا نون, یہ علامتیں ہیں مثنیٰ کی. اس یا نون کے نیچے زیر آ جائے تو اس سے مراد ہو جاتا دو, تثنیہ مثنیٰ یا عدد میں دو. رب المشرقین, وہ مشرقین کا بھی رب ہے, دونوں مشرقوں کا رب, والمغربین, اور دونوں مغربوں کا بھی رب ہے. ان کا پالنہار بھی, ان کا مالک بھی, اور ان کا آقا بھی, اور ان کا شہنشاہ بھی, ان کا فرمانروا بھی, اور ان کا نگہبان بھی, ان کی تربیت کرنے کا سامان بھی اسی کے پاس ہے, وہی کرتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ کلمہ دیکھیے بنا کیسے, تا جمع کذابہ جمع الف اور نون. تا کلمے کے شروع میں لگ گیا تو مضارع اور مخاطب کی علامت ہو گیا. کذابہ اس نے جھوٹ بولا, لیکن کذابہ اس نے جھٹلایا, اور کذبان دونوں ہی. تو کذبو تم جھٹلاتے ہو یا جھٹلاؤ گے, تو کذبان الف, الف نون اور یا نون تو مثنیٰ کی علامتیں ہیں نا, تو یہاں پہ آخر پہ الف اور نون آ گیا. تو کذبان تم دونوں جھٹلاتے ہو یا جھٹلاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پس اے جن و انس, ربکما تم دونوں کے رب, یعنی جنوں اور انسانوں تم دونوں کے رب. پس اے جن اور انسان تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. نعمت ہی ہے اصل میں کلمہ, لیکن یہ نعمتیں قدرتوں والی ہیں, اس لیے ترجمہ اس کا قدرتوں میں کر رہے ہیں. مرج البحرین یلتقیان. مراجا, مراجا یا مرجو کہتے ہیں ملنے کو, کسی چیز کا ملنا. سمندروں کو مرج البحرین, دو سمندروں کو, بحر کہتے ہیں سمندر کو, بحرینی
یانون آ گیا مثنیٰ کی علامت ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ یانون لگ گیا ہے جس کے نون کے نیچے زیر ہے، اگر زیر آ جائے تو مثنیٰ تثنیہ عدد میں 2 ہونے کی علامت ہے۔ بحر تو سمندر کو کہتے ہیں، 2 سمندر، مرج البحرین، 2 سمندروں کا ملنا، یلتقیان جہاں وہ ایک دوسرے لقاء کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ بینہما، بینا درمیان میں، ہما ان دونوں سمندروں کے درمیان، برزخن، برزخ کہتے ہیں پردے کو، نہ نظر آنے والا ایک پردہ لگا دیا ہے۔ سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ لگا دیا۔ ایک سمندر یہ ہے، ایک سمندر یہ ہے، دونوں کے درمیان کوئی دیوار نہیں، لیکن ایک پردہ اللہ نے لگا دیا، نظر بھی نہیں آتا۔ لا یبغیان، یہ ایک دوسرے میں تجاوز نہیں کرتے۔ بغا یبغی کہتے ہیں نا، حد سے نکلنا، اپنی حد سے پانی نہیں نکلتا، انسان تو کیسے نکل جاتا ہے۔ برزخ کہتے ہیں 2 چیزوں کے درمیان جو روک ہوتی ہے، جو پردہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اور برزخ کے ایک اور معنی ہے، مرنے سے لے کر قیامت تک اٹھنے تک کا یہ جو پورا زمانہ ہے، یہ بھی برزخ کا زمانہ کہلاتا ہے، کیونکہ انسان ایک پردے میں چلا جاتا ہے۔ لا یبغیان، ابغا یبغی، بغا یبغی، اور الف نون تو لگ گیا مثنیٰ کی علامت کے طور پہ۔ دونوں سمندر حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ الف نون اور یانون ہے مثنیٰ کی علامتیں، یہاں پہ الف نون یانون آخر پہ آ گئی تو یہ تو مثنیٰ کی علامت لگ گئی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی قدرتوں کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ کیسے ممکن ہے کہ 2 سمندر پوری قوت کے ساتھ مل رہے ہوں تو ایک پردہ نظر بھی نہ آ رہا ہو؟ کھارا پانی، میٹھا پانی، گرم پانی، ٹھنڈا پانی ملتے ہی نہیں آپس میں۔ یخرج منہما، خرجا یخرج، خرجا وہ باہر نکلا، یخرج اخرجا یخرج ہوتا ہے، اور یہاں خرجا یخرج، نکلتے ہیں منہما، من سے، ہما ان دونوں سے، اللؤلؤ، لؤلؤ کہتے ہیں موتیوں کو، ان میں سے موتی نکلتے ہیں۔ واو، اور مرجان، مرجان کہتے ہیں گونگے، سپیاں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لولو اور مرجان وہ خوبصورت زیور جو تم پہنتے ہو، یہ یہیں سے نکلتے ہیں نا، تو اللہ کی کس نعمت کو تم دکھلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، مونگے کہتے ہیں وہ جو سپیاں اور مونگے ہوتے ہیں۔ پس جن و انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ تھا تو وہ پانی کا قطرہ ہی نا جو موتی بنا تھا، کیسے بنا دیا۔ وَلَهُ، وہ اور لام کے لیے ہو، اس کے لیے الجوار، جوار کہتے ہیں کشتیوں کو، عربی زبان میں جوار کہتے ہیں کشتیوں کو، فلک بھی کہتے ہیں اور کشتیاں بھی کہتے ہیں۔ المنشآت، اردو میں نہیں استعمال کرتے ہیں، نشو نما کرنے والی، پروان چڑھنا، نشاتن، اور منشآ کیا ہے؟ مفعول کے وزن پر جو اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں، جن کو اٹھایا جاتا ہے۔ منشآت، یہ جہاز اسی کے ہیں۔ وَلَهُ جَوَارُ الْمَنشآت،
یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں فی البحری، جو سمندر میں کل آلام کی طرح، آلام کہتے ہیں عین لام میم سے. ویسے تو اس علام کے مراد علامت بھی ہے، نشان بھی ہے، منارہ بھی ہے، گنبد بھی ہے، بلند جگہ کو کہتے ہیں. مراد اس سے بلند پہاڑوں کی طرح. یہ جہاز اسی کے ہیں. وَلَهُ الْجَوَارِ، یہ جو کشتیاں ہیں، یہ جو جہاز ہیں بڑے بڑے، جو سمندر میں پہاڑ کی طرح اٹھے ہوئے ہیں، نشو نما پائے ہوئے ہیں. نشا ینشی، فتح یفتح کا باب ہے یہ. وَيَبْقَى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس، یہ جو کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ، فا پس بے کے ساتھ ائی، کون سی ہے، آلائی نعمت، ربکما تم دونوں کی، تم ان دونوں کے رب کی، یعنی اے جن اور انسان تم دونوں کے رب کی. اس لیے ترجمے میں جن و انس کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. اگر وہ پہاڑ جیسی بڑی اونچی جہازوں کو وہ نہ چلنے دیتا تو کیسے سفر کرتے، کیسے تجارت کرتے، کس کس احسان کو، اس کے اندر سے مونگے اور موتی کیسے نکال لیتے. کل من علیہا فان، کل ہر ایک چیز، کل اردو کا کلمہ ہے. من جو ہے، علیہا، علا کا مطلب اوپر، ہا ضمیر ہے زمین کے لیے، اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے، فانن فانی ہے. فنیا ینفا، فنیا فنا ہوا، ینفا فنا ہوتا ہے، اور فنا کہتے ہیں معدوم ہو جانا. فانن اصل میں کلمہ تھا فانیون، اصل کلمہ فانیون تھا، تو اس کو فانن معدوم ہونے والا. تو کل من علیہا فانن، ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہو جانے والے. یہ قیمتی چیزیں سب کچھ جو گنوائی جا رہی ہے یہ فنا ہونے والی. آیت نمبر 27. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، وَيَبْقَى وہ کے معنی اور، ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کا کلمہ ہے. یبقا، یہ شروع میں لگے، یہ تو مضارع کی علامت ہے، اور باقی تو ہماری زبان کا کلمہ باقی ہی رہ گیا. وَيَبْقَى بچے گا، وجہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو. وجہ ربی کا، رب مالکہ کا، شہنشاہ کا، تمہارے شہنشاہ کا چہرہ بچے گا. چہرے سے مراد یعنی تمہارا رب بچے گا. ذوالجلال، ذو والے، جلال، جلال کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. ذوالجلال والاکرام، اور علماء اکرام بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں عزت والے. یعنی صرف تیرے رب کی جلیل القدر و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے، اور کوئی باقی نہیں رہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی جلیل القدر اور کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یسألہ، سألا اس نے سوال کیا، یسألو وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا، ہو اس کو. یسأل
یسألو وہ سوال کرتا ہے، یہ کرے گا ہو اس کو، من فی السماوات من جو ہے، فی میں، السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور جو کچھ زمین میں۔ آسمانوں میں جو بھی ہے اور زمین میں جو بھی ہے وہ سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگتے ہیں۔ یسألہ اس اللہ ہی سے مانگتے ہیں یا مانگیں گے، من فی السماوات جنوں انس میں اور چرند پرند درندوں میں جو بھی ہے، وہ فرشتے ہیں، وہ جو چیز بھی مانگتے ہیں، والارض اور زمین میں وہ اپنی حاجتیں اسی سے مانگتے ہیں۔ یسألہ کل اور یوم چرند پرند درندوں ہر میں دن، جو بھی ہے، کل تمام یوم وہ ہر دن فرشتے ہیں، یعنی وہ ہر جو دن چیز بھی مانگتے ہیں، ہوا وہ ہے فی ارض اور شان، زمین میں ہر ایک اسی دن سے اس کی نئی شان ہے۔ ہر آن جب کہتے ہیں کل یومن ہر دن، گویا ہر آن ہی اور چرند وہ پرند ایک درندوں نئی شان میں ہے۔ میں جو بھی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ فرشتے ہیں، رَبِّكُمَا وہ جو چیز بھی مانگتے ہیں، تُكَذِّبَانِ، بس اے جنو ارض اور انس، زمین میں تم اسی اپنے سے رب مانگتے کی ہیں۔ کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ یہ صفات حمیدہ اللہ کی بھی تو یسألہ اور چرند پرند درندوں میں یہاں جو پہ بھی ہے، صفات حمیدہ وہ ہی اس سے مراد لیا گیا۔ فرشتے ہیں، وہ جو چیز بھی مانگتے ہیں، ارض اور زمین میں لَكُمْ، اسی سے مانگتے ہیں۔ سَنَفْرُغُ فَارَغَ یفرغ فراغن، نصرا ینصر نصرا، یسألہ اور چرند پرند درندوں فارغا میں جو بھی ہے، یفرغ فراغن فرشتے ہیں، وہ جو چیز بھی فارغ ہو مانگتے ہیں، کسی کی طرف ارض اور متوجہ ہو۔ زمین میں ایک آدمی کام کر اسی رہا سے ہے، مانگتے ہیں، اس سے فارغ ہو کے تو پھر وہ دوسری کی طرف متوجہ ہو جائے۔ نفرغ ہم سین شروع میں لگ گیا ہے اور چرند پرند مضارع کی علامت لگ گئی ہے، میں جو اور بھی سین مستقبل کی علامت لگ گئی ہے، قریب کی۔ فرشتے ہیں، وہ جو چیز بھی مانگتے ہیں، قریب ارض جلد اور ہی زمین میں فارغ ہو جائیں گے، لکم تمہارے لیے، ہم فارغ ہو کے تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، ایوہا یا کیا کہ تو اس کو پکارا جاتا ہے جس سے پہلے الف لام نہ لگا ہو۔ ایوہا آتا ہے جب الف لام لگا ہو۔ الثقلان کو پکارنا تھا تو اس لیے ایوہا، وہ جو چیز بھی مانگتے ہیں، ایوہا الثقلان، ارض اور زمین میں ثقلان اسی سے مانگتے ہیں۔ کا لفظ جو ہے وہ ایک تو پتہ چل گیا، ثقل کا کلمہ پلس الف اور نون اس کا اضافہ ہے۔ یا ثقل کہتے ہیں اور چرند پرند درندوں، یہ بات بڑی ثقیل ہے، جو بھی ہے یہ کشش ثقل کی وجہ سے کھینچا جا رہا ہے۔ فرشتے ہیں، وہ جو چیز بھی مانگتے ہیں، کہتے ہیں جو کسی چیز اور پہ زمین لدا میں ہوا بوجھ ہو اسی سے ثقل مانگتے کہتے ہیں۔ زمین پہ جو لوگ اللہ کے نافرمانی کر رہے ہیں، جنوں میں سے یا انسانوں میں، یسألہ یہ چرند پرند درندوں ثقلان، گویا زمین کی بوجھ ہو، اے جنوں اور انسانوں، فرشتے ہیں، وہ جو چیز بھی مانگتے ہیں، اللہ اور زمین میں ہیں، جن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں میں اب فارغ ہو کے تمہاری طرف توجہ کرنے لگا ہوں۔ اے زمین کے بوجھو، ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، اور چرند پرند درندوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ فرشتے ہیں، وہ جو چیز بھی مانگتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے کہ میں تم اپنے رب کی اسی سے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ یا معاشر الجن، یا اے معاشر الجن اور چرند پرند درندوں، اے گروہ جن میں جو بھی ہے، والانسی اور انسانوں کے، وہ جو چیز بھی مانگتے ہیں، اگر ارض اور زمین میں اسی سے اگر تمہاری استطاعت ہے، استطاعت تمہاری استطاعت تم، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، ان تنفذوا، یسألہ اور چرند پرند درندوں، تنفذوا پلس جو بھی ہے،
وہ الف تو جمع کی علامت ہے، شروع میں جو تا لگی ہے یہ تو مضارع کی علامت ہے، جو چیز بھی مانگتے ہیں اور مخاطب کی علامت ہے، ارض اور زمین میں حاصل کرنا اسی تھا، سے مانگ، نافذہ ینفذو نفذا، نصرہ ینصرو نصرا، یہ اس کا باب ہے۔ نافذہ کہتے ہیں اور چرند پرند نکل بھاگنا، میں جو بھی نکلنا کسی جگہ سے، وہ یہیں سے کلمہ نافذہ بنتا ہے، جو چیز بھی مانگتے ہیں جہاں سے ہوا ارض اور زمین میں گزر جاتی ہے، اسی سے مانگتے ہیں۔ ینفذو وہ نکلتا ہے یا نکلے گا، تنفذو تم نکل سکتے ہو یا نکلو گے، وہ الف جمع کی علامت، اور چرند پرند درندوں استطاعتم اگر تم استطاعت رکھتے ہو، ان تنفذو کہ تم سب نکل بھاگو، فرشتے ہیں وہ جو چیز بھی مانگتے ہیں والاقطار ارض اور زمین میں، اسی سے قطر کہتے ہیں کسی جانب جانا ہو تو تب کہتے ہیں قطر فلان، فلاں کی جانب، یا ملک کے لیے اور چرند پرند درندوں، یا کسی سمت میں جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ اور اونٹوں کی قطار لگی ہو وہ بھی قطر کی جمع اقطار، جو چیز بھی مانگتے ہیں ہم جو لائن لگاتے ہیں زمین میں بھی قطر کہتے ہیں، اس کی جمع اقطار ہی ہوتی ہے۔ ان تنفذوا من اقطار السماوات، آسمانوں کی حدود سے اگر اصل میں ہے چیر کر پار نکل جانا، اگر ہو سکے تو آسمان کی فرشتے ہیں حدوں کو چیر کے پار نکل جاؤ، والارض اور زمین میں بھی اگر تم کر سکو، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے۔ فانفذوا، فا پس انفذ فعل امر ہے، اور زال کے اوپر تو جزم آنی چاہیے تھی، لیکن واو الف ساتھ لگا ہے جمع کی علامت کے طور پر، اس لیے واو سے پہلے اس جزم کو پیش میں بدل دیا۔ فرشتے ہیں وہ جو چیز بھی مانگتے ہیں پھر نکل بھاگو، ارض اور زمین میں اگر استطاعت ہے تو بھاگ سکتے ہو تو بھاگ لو۔ لا تنفذون، لا نہیں، تنفذون تم نہیں بھاگ سکتے تھے، مضارع مخاطب کی علامت آئی، آخر پہ واو نون جمع کی علامت آئی، باقی تو وہی کلمہ رہ گیا نافذہ ینفذو، تم نہیں بھاگ سکتے، فرشتے ہیں الا بالسلطان، ارض اور زمین میں، اس کا نام سلطان ہے، سلطان تو اللہ کی قوت ہے۔ اے گروہ جن و انس، یا معاشر الجن والانس، ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم زمین و آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو، ارض اور زمین میں، فانفذوا تو بھاگ دیکھو، بھاگو۔ لا تنفذون نہیں تم بھاگ سکتے، یسألہ اور چرند پرند درندوں، ہاں وہ سلطان اگر چاہے تو پھر بھاگ سکتے ہو، ورنہ نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے تو بڑا زور چاہیے، وہ تو وہ فرشتے ہیں وہ جو چیز بھی مانگتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، فاپس بے کے ساتھ، ای کون سی ہے، آلائی نعمتوں میں سے کون سی نعمت ہے، ربکما تمہارے رب کی، پرند درندوں تکذبان جس کو تم جھٹلاؤ گے، وہ